انسان کو کم از کم مسلمان ہونے کے لیے جن بنیادی چیزوں پر، بنیادی عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن کو تسلیم کریں۔ قیامت کا دن بڑا خوفناک، ہولناک اور مصیبتوں سے بھرا ہوا دن ہے۔ جب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب میدان محشر میں جمع ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، سورج انتہائی قریب ہوگا، پہاڑ ہوا میں روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ، فرشتے قطار اندر قطار زمین پر اتریں گے اور وہ قیامت کا ایک اکیلا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ قیامت کا ایک اکیلا دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس دن گرمی انتہائی سخت ہوگی، کیونکہ سورج اللہ رب العزت بالکل قریب کر دیں گے، لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے انبیاء کے پاس کہ آپ اللہ رب العزت سے سفارش کر دیں کہ وہ ہمارا حساب و کتاب لے کر اس دن کی سختی سے ہماری جان چھڑا دے۔ لیکن اس دن ایسے ہولناک، خوفناک اور مصائب والے دن میں جب انتہائی شدت کی گرمی ہوگی، لوگ مصیبت میں مبتلا ہوں گے، اس دن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بڑے ہی مطمئن اور بڑے ہی پرسکون ہوں گے، اللہ رب العزت انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شمار فرما لے، آمین۔ وہ کون لوگ ہیں یا کون سے ایسے عوامل ہیں جن کو بجا لانے سے ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی نشاندہی فرمائی ہے۔ ویسے تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے عمل ہیں جن کو بجا لانے سے ہم قیامت کے دن جب کوئی بھی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ رب العزت کے سائے کے، اللہ کے عرش کے سائے کے، اس دن انسان اس سائے میں جگہ حاصل کر سکیں گا۔ ان بہت سارے اعمال میں سے انتہائی آسان اور چند ایک آپ کے سامنے وہ رکھتا ہے۔ سب سے پہلا عمل اور انتہائی آسان عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو لازم پکڑ لو، ان کی تلاوت کیا کرو، جن برائیوں کا، یہود و نصارہ کے برے اعمال کا ذکر ہے ان میں، ان سے بعد آ جاؤ۔
جو شخص بھی ان دو صورتوں کو لازم پکڑ لے گا، کل قیامت کے دن یہ دو صورتیں دو بادلوں کی طرح یا دو پرندوں کی طرح سایہ بن کر یا دو جھنڈ پرندوں کے یا کوئی چیز سایہ والی چیز بن کر آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے محبت کرنے والے کے اوپر آ جائیں گے۔ اور یہ دونوں صورتیں اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن جائیں گے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی تلاوت باعث برکت ہے، اور اس کو نہ پڑھنا، اس پر عمل نہ کرنا، یہ حسرت، ندامت اور شرمندگی کا باعث ہے۔ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جادوگر ہیں وہ اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اپنے اپنے گریبان میں ہم خود جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کتنی کرتے ہیں۔ یہ بھی میرے لیے منحوس ہے، وہ بھی منحوس ہے، فلاں چیز بھی منحوس ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ جمعے میں بتایا تھا کہ کوئی بھی چیز کسی کے لیے منحوس نہیں، انسان کے اپنے ہی اعمال منحوس ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو سورۃ البقرہ کو نہیں پکڑتا، نہیں پڑھتا، یہ اس کے لیے شرمندگی، حسرت اور ندامت کا سبب بن جائے گا۔ پہلا عمل سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، ان دو سورتوں کی تلاوت، ان سے محبت، ان کو پڑھنا، ان کو یاد کرنا، ان کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانا، یہ قیامت کے دن سایہ بن کر اپنے پڑھنے والے کے اوپر، عمل کرنے والے کے اوپر آ جائے گا۔ جس طرح دو بادل ہوتے ہیں یا کوئی دو سایہ والی چیزیں ہوتی ہیں یا دو پرندوں کے جھنڈ ہوتے ہیں، وہ یہ دو صورتیں اس طرح اپنے پڑھنے والے کے اوپر آ جائیں گے۔ دوسرا عمل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تاجر تجارت کرتے ہوئے سچ بولتا ہے، اپنا مال بیچتے ہوئے سچ سے کام لیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اپنے مال کو بڑھا چڑھا کر اس کی اپنی مال کی خوبیاں بڑھا چڑھا کر نہیں بیان کرتا، جو حقیقت ہے وہ بتاتا ہے، سچ سے کام لیتا ہے، سیدنا سلیمان فارسی فرماتے ہیں یہ بندہ بھی ان 7 لوگوں میں شامل ہوگا جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ہم میں سے اکثر تجارت کرتے ہیں، اگر سچ سے کام لیں، اپنے مال کے متعلق خریدار کو بتائیں کہ بھائی میرا مال یہ ہے، اس کی یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، لینے والا لے، نہیں لینا چاہتا نہ لے۔ اگر یہ سچ سے کام لے گا، اپنے مال، تجارت کے مال کے نقائص کو چھپائے گا نہیں، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کتنا وہ مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا بنا دے اور سچوں کا ساتھی بنا دے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، سچی اور سیدھی بات کرو، اور سچا تاجر کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، جب کوئی بھی سایہ نہ ہوگا۔ لا ظل الا ظلہ، لا ظل الا ظلہ، جب کوئی بھی سایہ نہ ہوگا، اللہ رب العزت اپنا سایہ، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تیسرا شخص اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انذر معسرا او وضع عنہ اذلہ اللہ فی ظلہ، من انذر معسرا، جو اپنے مقروض کو آسانی دیتا ہے۔ کوئی شخص قرض لینے آیا، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے،
آسانی کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ قرض دار جو ہے جس نے قرض لیا، جو مقروض ہے، اس کی مرضی کے مطابق وقت مقرر کر لیتا ہے جس میں اس کے لیے آسانی ہو۔ مقروض کہتا ہے جی میں 1 مہینے یا 2 یا 4 مہینے بعد دے سکتا ہوں، تو آسانی پیدا کر دیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ 2 کی بجائے 4 کے بعد دے دو، اگر 4 کہتے ہو 6 کے بعد دے دو، آسانی پیدا کر دے۔ پھر وقت مقرر آ گیا ہے، مقروض قرض نہیں دے سکتا، اب یہ اور اسے مہلت دے دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَذَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر یہ مہلت دیتا رہے گا، جتنی دیر اس کے لیے آسانی پیدا کرتا رہے گا مقروض کے لیے، اللہ رب العزت ہر دن کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھتے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر دن کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دیں گے اللہ رب العزت۔ قرض اس کو واپس مل جائے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں مل جائے گا، قرض بھی واپس آ جائے گا، مہلت دینے پر صدقے کا اجر بھی مل جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ فقیہ امت محدث عالم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر کا ذکر کیا، فرمایا لم یعمل خیرا قط، اس کے پاس ایک بھی نیک عمل نہیں تھا، کوئی بھی اس نے نیکی نہیں کی تھی۔ ہاں اس نے اپنے نوکروں کو یہ بات کہی ہوئی تھی کہ کوئی قرض لینے آئے اسے قرضہ دے دو اور مہلت مانگے تو مہلت بھی دے دو، اس سے درگزر کرو، اگر کوئی مفلس ہے قرضہ واپس نہیں کر سکتا تو اسے مہلت دے دو، پھر بھی نہیں کر سکتا معافی کر دو، شاید کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف کر دے، ہم سے بھی درگزر کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ شخص فوت ہو گیا، اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی اس کی، اللہ رب العزت نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھا بتا بھائی تیرے لیے کوئی نیک عمل ہے، کوئی نیکی کر کے آئے ہو دنیا سے، حل لک خیر، کوئی ایک بھلائی، کوئی نیک عمل بتاؤ کہ فلاں یہ نیک عمل میں نے کیا ہے۔ اس نے عرض کیا اللہ میں نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا، میں نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا، ہاں اللہ ایک کام ہے، تو نے مجھے مال عطا کیا تھا، مقروض قرض لینے والا مقروض میرے پاس آتا، قرضہ لے کر چلا جاتا، جب میں اپنے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے کسی کو اس کے پاس بھیجتا تو یہ کہہ کے بھیجتا تھا کہ اگر وہ خوشحال ہوا تو قرضہ واپس لے لینا، اگر خوشحال نہ ہوا تو درگزر کرنا یا معافی کر دینا، شاید کہ اللہ رب العزت ہم سے بھی درگزر کرے، ہمارے اعمال پر بھی درگزر کرے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جا میرے بندے میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور میرے بندوں کے لیے تو آسانیاں پیدا کرتا تھا، انہیں قرض دے کے معاف کر دیتا تھا، جب میں نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا مشکل کام ہے۔ کو 1000 1500 2000 5 10,000 20,000 قرضہ لے لے، آپ اسے معاف کر دیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں، اس سے بڑی تجارت اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا کا مال 5 10 20 40 ہزار 50 ہزار لاکھ 2 لاکھ کے بدلے میں کل قیامت کے دن نامہ اعمال کے گناہوں کو مٹا دیا جائے اور عرش کا سایہ مل جائے، اس سے بڑا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا کا مال کوئی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا، جس نے بھی کمایا جتنا بھی جمع کیا وہ یہیں پر ہی چھوڑ کر گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا اپنا مال وہی ہے جو وہ کھا لیتا ہے، پہن لیتا ہے یا اگلی زندگی کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اگر معاف کر دے گا مقروض کو تو یہ اس کی اگلی زندگی کے لیے ذخیرہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تو میرے بندوں سے درگزر کرتا تھا، میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ، حدیث معروف ہے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں پر ہے سبعۃ یظلھم اللہ لا ظل الا ظلہ، اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت اس شخص کو، یہ جو 7 قسم کے لوگ ہیں، انہیں اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ بیان فرما کے مراد عرش کا سایہ لے رہے ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ میں لکھا ہے کہ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ سبعۃ یظلھم اللہ کے اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، مطلب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اپنی طرف سے برکات کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور عرش کے سائے کے متعلق الاسماء والصفات امام بہقی کی کتاب، اس میں ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے جس میں ہے سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ لا ظل الا ظل عرشہ، الا ظل عرشہ، کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس دن کوئی بھی سایہ مل جائے، اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا سایہ مل جائے یا عرش کا سایہ، کوئی بھی سایہ مل جائے، اللہ کی قسم اس سے بڑا فائدہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلا فائدہ، سب سے پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ اپنا یہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، امام العادل، انصاف کرنے والا حکمران۔ اب یہ بات یاد رکھیں، یہاں لفظ عام ہے، امام العادل، جو حکمران ہے، انصاف کرتا ہے، جو بڑا ہے، انصاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہاں مراد صرف صدر یا وزیر اعظم نہیں، ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول، ہر کوئی رعایا ہے، ہر کوئی اس کے اوپر ذمہ دار ہے جس سے سوال کیا جائے گا۔ باپ ہے تو اپنی اولاد کے متعلق، اپنی اولاد کا حکمران ہے، امام ہے، بڑا ہے، سربراہ ہے، جس طرح باپ سے اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر یہ امام عادل امام بنتا ہے، ان کا انصاف کرنے والا بنتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس کو بھی نصیب فرمائیں گے۔ کوئی ناظم ہے، کونسلر ہے، کوئی کسی گاؤں کا چودھری ہے، کوئی سربراہ ہے، کسی بھی کرسی پر بیٹھا ہے، اس کے نیچے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، جتنوں کی بھی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے، ان کے متعلق انصاف سے کام لیتا ہے، کائنات کا رب اسے کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ لیکن اگر انصاف نہیں کرتا تو اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی ہے۔ دوسرا وہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، اور ایک روایت میں ہے نشأ فی طاعت اللہ، وہ نوجوان جس کی بچپن سے اس کی تربیت اللہ کی عبادت پر کی جاتی ہے، اللہ کی اطاعت پر کی جاتی ہے، اب وہ جوان ہو گیا تو میں اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ اسے اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کی عبادت کا نشہ لگ گیا، اسے اللہ کی فرما برداری کا نشہ لگ گیا، اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی عبادت کا نشہ لگ گیا، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ بچپن سے آج ہم کیا کرتے ہیں، بچے کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، بچہ جی سویا رہنے دو، کیا بات ہے، ابھی تو بچہ بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا۔ بچے کا لباس غیر اسلامی ہے، بیٹی ہے تو لباس غیر اسلامی، کوئی بات نہیں، بچی ہے، ابھی چھوٹی عمر ہے، کوئی بات نہیں، بڑا ہوگا تو پہن لے گا۔ یہ بیٹی بڑی ہوگی تو اسلامی لباس پہن لے گی۔ قرآن کی تلاوت کے لیے صبح نہیں اٹھانا، یہ بھی بچہ ہے،
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربہ وفی روایت نشأ فی طاعت اللہ، اس کے بچپنے میں اللہ کی عبادت کا نشہ لگا دیا جاتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا اسے بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ تیرا لباس بھی اسلامی ہو، تیری وضع قطع بھی اسلامی ہو، تیرا اٹھنا بیٹھنا بھی اسلامی ہو، تیرا چلنا پھرنا بھی اسلامی ہو، تیری دوستی تعلق یارانے بھی اسلامی لوگوں کے ساتھ ہوں۔ جب جوانی پر پہنچتا ہے تو اسے بس یہی نظر آتا ہے کہ میرا رب ہے، میں ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جو اس کی تربیت کر، اب اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، تو جو اس کی تربیت کرنے والے ہیں کیا اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے نہیں نوازیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم سکول کے لیے بچے کو اٹھا دیتے ہیں، اٹھو بھائی جلدی کرو ٹائم ہو گیا، لیٹ نہ ہو جانا، نماز کا وقت گزر بھی جائے، نہیں اٹھاتے، کوئی بات نہیں بچہ جی ابھی۔ کل قیامت کے دن کائنات کے رب نے یہ نہیں پوچھنا کہ یہ بچہ تھا یا نہیں بچہ تھا، یہ پوچھنا ہے بتا تو اس کی تربیت کیا کر کے آیا ہے، اسے سکھا کے کیا آیا ہے۔ کائنات کے رب نے یہ نہیں پوچھنا یہ سکول کی کتنا ہی پڑھا ہے، اسے سکول کی کتنی تعلیم دلا کر لائے ہو۔ کائنات کے رب نے پوچھنا بتا میرے کلام کی تعلیم دلائی ہے کہ نہیں دلائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ایسے لوگوں کو خوب ان کی پٹائی کریں گے، خوب ماریں گے، اور ساتھ کہیں گے ما دریتا لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی، نہ تو نے سمجھا اور اسے پڑھا، مار بھی رہے ہیں اور ساتھ حسد کے لیے شرمندہ کرنے کے لیے یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اللہ کا کلام تیرے پاس موجود تھا، نہ تو نے اسے پڑھا، نہ غور و فکر کیا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ سمجھانے والوں کے پاس بیٹھنے کی ہمت کی تو ہے۔ لا دریتا ولا تلیتا۔ میرے بھائیو یہ معاملے اتنے آسان نہیں، جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ لیا۔ ہاں جہنم ضرور آسان ہے، جتنی ہم نے جہنم مشکل سمجھی ہے اتنی مشکل نہیں، آسان ہے، اور جتنی جنت ہم نے آسان سمجھی ہے اتنی آسان نہیں، مشکل ہے۔ کائنات کے رب نے زندگی کے ہر لمحے کا سوال کرنا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول۔ کائنات کے رب نے نہیں پوچھنا یہ کتنی ڈگریاں لے کر آیا ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، ایم فل کیا ہے، کیا پڑھا ہے، کیا نہیں کی پڑھا، سائنس کے کون سے میدان میں اس نے تیر مارا ہے۔ یہ پوچھنا بتا میرے کلام کی میرے نبی کے فرامین کی کیا تعلیم دلائی ہے، اس کے بتا کیا تربیت کر کے آیا اس کی، میرے دین پر اسے کیا، میرے دین کے متعلق کیا سکھا کر لایا ہے۔ اگر اس کا جواب ہمارے پاس ہے تو زندگی اطمینان کے ساتھ گزارے، نہیں ہے تو آج ہی سے فکر شروع کر دیں کہ کائنات کے رب کو کیا جواب دینا ہے ہم نے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، مسجد میں لٹکا رہتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے گیا، بار بار ٹائم دیکھے گا کب ظہر کا ٹائم ہوگا جا کے نماز پڑھو، ابھی ٹائم ہوا نہیں پہلے ہی مسجد میں آ کے بیٹھ گیا ظہر کے لیے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تکبیرات پڑھتا ہے، تحلیل پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تلاوت کرتا ہے۔ رجل قلبہ معلق فی المساجد، مسجد کے ساتھ معلق ہے، نماز پڑھ لی ہے ظہر کی، بار بار ٹائم دیکھتا ہے کب اذان نماز کا وقت ہو میں پھر مسجد میں جاؤں، پھر جا کر نوافل پڑھو، پھر جا کر اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے، ہم ٹائم دیکھتے ہیں جماعت میں کتنا ٹائم، 1 منٹ رہ گیا، اچھا چلو 1 منٹ ہے جاتے ہیں، او ٹائم ہو گیا جلدی چلو بھائی جلدی چلو۔ نہیں، رجل قلبہ معلق فی المساجد، مسجد کے ساتھ معلق ہے، دن رات مسجد میں، اسے ڈھونڈنا ہو تو مسجد میں چلے جاؤ، مسجد میں مل جائے گا۔ مجھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ یاد آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنی بیٹی کے گھر، فرمایا کدھر گیا علی؟ عرض کی ابا جان آج کچھ تلخ کلامی ہوگی ہم دونوں میں، میاں بیوی میں، تو وہ جھگڑ کر گھر سے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ کرو ذرا علی رضی اللہ عنہ کہاں گئے ہوں گے، آ کر مسجد میں لیٹ گئے۔
ہم جیسا ہوتا تو کہاں جاتا؟ کوئی بازار، کوئی سینما، کوئی فلم دیکھنے، کوئی مارکیٹ میں کہیں گھومتا پھرتا، پارکوں میں. کیسے عظیم لوگ تھے. جھگڑا ہوا تو مسجد میں آ کے سو گئے. رجل، یہ ہے رجل قلب معلق فی المساجد، مسجد کے ساتھ دل معلق رہتا ہے، ہر وقت فکر کہ کب وقت ہو میں مسجد میں جاؤں. اگر وقت پر نہیں جا سکا تو تکلیف ہو رہی ہے کہ میں کیوں نہیں جا سکا. فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو شخص جو فقط اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور محبت کی نگاہ سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہے تو اللہ کے لیے، ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے. اگر الگ ہوتے ہیں تو پھر بھی مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے. ورجلان تحابا فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، ملاقات اللہ. اجتماع علیہ، اگر جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے تو بھی اللہ کے لیے. وتفرقا علیہ، اگر الگ ہوتے ہیں، اپنی اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کے لیے. مقصد اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی. اور ایک روایت میں سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی، قیامت کے دن اللہ رب العزت خود فرمائیں گے این المتحابون بجلالی، کدھر گئے ہیں وہ لوگ جو میرے لیے، میری شان و شوکت کی وجہ سے، میرے احترام کی وجہ سے، میرے ادب کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے. این المتحابون بجلالی، میری جلالت کی وجہ سے، میری شان و شوکت، عظمت کی وجہ سے، میرے ادب و احترام کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ لاؤ ان کو ذرا آج. اليوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میرے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہے، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں. اللہ اکبر. کسی اہل علم سے، کسی بزرگ سے، کسی قرآن کے قاری سے، قرآن کے حافظ سے، کسی نمازی سے، تہجد گزار سے اللہ کے لیے محبت کریں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں. شرط یہ ہے کہ نیک ہو، نافرمان اور ظالم نہ ہو. کیوں؟ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایسے لوگ کہیں گے قیامت کے دن کہ کاش ہم نے اسے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ شخص جسے بڑے منصب والی، بڑے اچھے شجرہ نسب والی، بڑے عہدے پر فائز اور خوبصورت عورت برائی کی دعوت دیتی ہے، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انی اخاف اللہ، میرے وہ نوجوان ساتھی جو آدھی آدھی رات تک غیر محرم عورتوں سے موبائلوں پر بات کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں اور غیر محرم عورتوں سے یارانے رکھتے ہیں، اپنے گریبانوں میں جان لو. حکم یہ تھا انی اخاف اللہ. جب عزیز مصر کی بیوی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کہا تھا قالت حیت لکا، وہ بھی بڑی خوبصورت تھی. اگر حسن کائنات کے رب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا تھا تو اسے بھی بہت دیا تھا، اگرچہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن عمومی طور پر خوبصورت وہ بھی تھی. قالت حیت لک، یوسف میری طرح بھی تو دیکھو نا، میں بھی بڑی خوبصورت ہوں، تیرے لیے تیار ہو کر آئی ہوں، ساج دج کر آئی ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں میں. قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا نہیں ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا، اس لیے میں ظالم بننا نہیں چاہتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کوئی صدقہ کرتا ہے، وہ شخص، کوئی بھی شخص صدقہ کرتا ہے اور اس طرح چھپ چھپا کے کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں کو نہیں پتہ چلتا کہ اس نے صدقہ کیا کیا ہے.
دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں کہ دائیں ہاتھ نے اللہ کے راستے میں کیا خرچ کیا ہے۔ آج ہماری کیا صورتحال ہے، 1 روپیہ بھی صدقہ کرنا ہو، کسی غریب کو دینا ہو تو سیلفیاں بنا کر سوشل میڈیا پہ پہلے اپلوڈ کرتے ہیں، صدقہ بعد میں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ شرک ہے، کائنات کے رب کو پسند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں اپنے بعد چھوٹے شرک کا خوف کرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا الریا، وہ ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے لیے، فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر یا ٹک ٹاک پر یا اسکائی ویڈیو پر اپنی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں۔ واہ جی کیا بات ہے، یہ تو بڑا صدقہ کرتا ہے۔ اور قیامت والے دن جہنم کی آگ کو جن لوگوں کے ساتھ بڑکایا جائے گا ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو کو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ابو الخیر مرثد بن عبداللہ مصری تابعی بیان فرماتے ہیں کہ صحابی نے مجھے حدیث سنائی ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، مومن جو ہے، مومن اس کا صدقہ جو اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کیا ہوگا، یہ صدقہ قیامت کے دن اس کے اوپر سایہ بن کر آ جائے گا۔ اور ابو الخیر کے متعلق راوی بیان کرتے ہیں کہ جس دن یہ حدیث ابو الخیر مرثد بن عبداللہ مصری نے سنی، تابعی نے اس دن سے لے کر مرتے دم تک کوئی بھی ایسا دن ابو الخیر مرثد نے نہیں چھوڑا جس دن اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کیا ہو۔ اگر کوئی چیز کو، پیسے کو، روٹی کو، اس طرح کی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پاس نہ ہوتی تو صلہ رحمی کرتے، یہ بھی صدقہ ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اس دن کوئی اچھا سلوک کر لیتے، کوئی اچھے انداز میں محبت بڑی گفتگو کر لیتے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَرَجُلٌ، بڑی پیاری بات ہے، مختصر سی بات، بڑا وسیع مفہوم، اور آخری بات وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا، وہ شخص جو اکیلا بیٹھا ہے، کائنات کے رب کا ذکر کر رہا ہے، اذکار کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وَذَكَرَ اللَّهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا، اکیلا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کائنات کے رب کے ڈر سے آنکھیں بہنی شروع ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اکیلا بیٹھا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اکیلا تنہا بیٹھا ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا، اکیلا بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے غضب کو یاد کرتا ہے، اللہ کے غصے کو یاد کرتا ہے، اللہ کے عذابات کو، جہنم کو یاد کرتا ہے، جنت کو یاد کر کے اپنے اعمال کو دیکھتا ہے کہ میرے عمل تو اتنے ہیں ہی نہیں میں جنت میں جا سکوں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ان آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر گرا ہوا ایک آنسو جو ہے وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں کائنات کے سمندروں کا پانی جہنم میں انڈیل دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا جہنم کو۔ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے غضب کے ڈر سے اس آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو گرانا ہمارا کام ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دینا کائنات کے رب کا کام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجاہد کو تیار کرتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے جہاد کے لیے، پھر اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، ان کا خرچہ برداشت کرتا ہے، پھر وہ شخص جو کسی غازی کے سر پر سایہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اسے بھی گھر عطا فرمائیں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ جنت میں گھر لینا کتنا آسان ہے، اور کمف حسی کے تعاون، تھوڑا سا تعاون بدلے میں جنت میں گھر۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔